تنزیلہ مظہر، میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے غریدہ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ایک ثالثی کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت خطے کے اندر سعودی عرب کی جانب سے، ایران بھی یہ کوششیں کر چکا ہے، جبکہ امریکہ کہہ چکا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پاک بھارت خود اپنا جو ہے وہ مسئلہ سلجھا لیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وزیر خارجہ آ رہے ہیں سعودی عرب کے، کیا ثالثی جو ہے یہ کامیاب ہوگی، دورہ مثبت ثابت ہوگا؟ دیکھیے، ثالثی تو بنیادی طور پر اس وقت ہوتی ہے جب دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم لڑ نہیں رہے، ابھی تو ہم صرف رسپونڈ کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے لڑائی کی نہیں بھارت کے ساتھ۔ ایک یہ بات واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی اگریشن ہے ہی نہیں۔ ہم اگر اگریشن کریں گے تو کوئی ہمیں آ کے کہے گا کہ آپ یہ نہ کریں۔ تو دنیا کو اس وقت بھارت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور بھارت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے جو ہاتھ جھاڑے ہیں وہ بہت اچھا جسچر نہیں ہے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں پہ جو بہت سارے مسائل ہیں وہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، امریکہ اس میں شریک رہا ہے، شراکت داری رہی ہے اس کی، اور پھر انڈیا کے ساتھ ان کی جو شراکت داری ہے، اسٹریٹجک بھی، ملٹریلی بھی، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بڑی سگنیفیکینٹ ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو امریکہ کو اس طرح سے اتنے اہم ایشو اور اتنے اہم خطے جہاں پہ ان کے اپنے بڑے اسٹیٹس ہیں، جہاں پہ چائنا کے ساتھ ان کا اپنا ایک کمپٹیشن ہے، اور جہاں پہ وہ ایلائی ہیں، پاکستان کے ایلائی رہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے اکنالج بھی کیا، اگر آپ کو یاد ہو، اپنے پہلے باقاعدہ جو باضابطہ ان کا خطاب تھا۔ ابھی دوسری طرف ان کی جو ان کا اتحاد ہے بھارت کے ساتھ، جو ان کی شراکت داری ہے، اس کے حساب سے بھی ان کا بنتا تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے اور بالخصوص بھارت کو یہ باور کراتے کہ اگریشن جو ہے وہ پورے خطے کو یرغمال بنا رہا ہے، پورے خطے کو خطرے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ان کو اس بات کو روکنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ثالثی کا لفظ ابھی جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگا۔ اس وقت تو ضرورت ہے کہ بھارت پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ پاکستان کو آپ ایک نیوٹرل اسٹیٹ کو، آپ ایک خود مختار ریاست کو ایک حد تک ہی پش کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس طرح کا غم و غصہ ہے۔ پاکستان کے اندر در اندازی کی کوئی حد نہیں ہے کہ بھارت کہیں پہ رک نہیں رہا، وہ در اندازی مسلسل کر رہا ہے، اور بڑی ڈٹائی سے کر رہا ہے، بڑی بے شرمی سے کر رہا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ڈرون بھیجنے کا، تو وہ اکسا رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے۔ پاکستان نے بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا، پاکستان تو ابھی صرف رسپونڈ کر رہا ہے، پاکستان تو ابھی صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ وہ جو ڈرون بھیج رہے ہیں پاکستان ان کو گرا رہا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک انفارمیشن وارفیئر جو ہے 5th جنریشن کا، اس میں آپ دیکھیے کہ کس قدر بھونڈے انداز میں وہ ایک جھوٹ کا بازار لے کے بیٹھے ہیں، جھوٹ کی ایک فیکٹری انہوں نے لگائی ہوئی اپنے، مطلب ان کے ایسے چینلز، ایسے ان کے نیوز آؤٹ لیٹس جو تھوڑے سے سینر نظر آتے تھے، اگر آپ ان کو بنیادی طور پر دیکھیں تو وہ سینر لوگوں کے جو ہے وہاں پہ ویوز نظر آتے تھے، وہ بھی بالکل اس سارے ایشو میں بہہ گئے ہیں، اور وہ بھی ایسی سی جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ وہاں اگر آپ ان کی ہیڈ لائنز اور فلیش پوائنٹس اگر ان کے دیکھیں چینلز پہ، اسکرینس پہ، تو ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام شہروں پہ بھارت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک اتنی انسانیٹی ہے۔ دوسری طرف آپ جو ہیں وہ 8,000 کے قریب آپ نے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکس کو کہا ہے کہ ان کو بین کر دیجئے۔ آپ انفارمیشن کا فلو روک رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں شاید مودی صاحب جو ہیں وہ اس پورے ڈرامے سے وہ مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان کو لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان کا پہلگام کے حوالے سے بھی جھوٹ بڑا واضح طور پر پکڑا گیا ہے۔ جو انہوں نے ایک فکشس کہانی گھڑی تھی، ایک انہوں نے فلمی بیانیہ بنایا تھا کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں اور وہاں پہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ تربیت لے رہے ہیں، اور ISI اور SSG ان کو تربیت دے رہی ہے اور ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ بھی سارا کا سارا ڈرامہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ساری دنیا دیکھ چکی ہے کہ انہوں نے سولینز کو نشانہ بنایا، بچوں کو نشانہ بنایا۔ اب سارے شہروں میں جو ڈرون وہ بھیج رہے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ڈرونز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، بھارت کے جو بنائے ہوئے ہیں بھارتی ساخت کے ڈرونز وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان سب کو پاکستان گرائے جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ جتنا ریسٹرین شو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، بھارت کے اوپر اپنا جو دباؤ ہے مؤثر طریقے سے بڑھانا چاہیے۔